اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تجوید کلاس میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ کلاس میں حرکات سیکھا تھا، یعنی جس حرف پر زبر ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو، جس حرف کے اوپر پیش ہو، تو ان حروف کو یعنی کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد مل کر پڑھیں تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی ان دو زبر، ان دو زیر اور ان دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر یہ دو زبر آ جائیں اس حرف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ جس حرف کے نیچے دو زیر آ جائیں اس حرف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ جس حرف کے اوپر دو پیش آ جائیں اس حرف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ مثال کے طور پر میں قوف لکھ دیتا ہوں۔ قوف۔ اب قوف کے اوپر دو زبر آ گئے تو قوف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ اس قوف کو کیا کہیں گے؟ منون۔ اس قوف کو منون۔ تو دو زبر کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ دو زیر کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ تو ہم نے تنوین سیکھ لیا، اب ہم تنوین کی مشق کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تنوین کی مشق کریں گے، اس سے پہلے میں حروف لکھ دیتا ہوں۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور جس حرف کے اوپر دو زبر ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منون۔ جس حرف کے نیچے دو زیر ہوں اسے بھی منون کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے بھی منون کہتے ہیں۔ تو اب اس کی مشق اس طرح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، زبر کی تنوین کے ساتھ، یعنی یہ دو زبر ہوتے ہیں نا، یہ دو زبر یعنی زبر کی تنوین کے ساتھ، دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف لکھا جاتا ہے اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ جس طرح یہ دو زبر کی تنوین ہے نا، اس کے بعد الف لکھا گیا، یہ بھی دو زبر کی تنوین ہے، یہاں پر یا لکھا گیا۔ تو جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو ہم الف بھی نہیں پڑھیں گے اور یا بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے تا الف دو زبر تن، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، میم الف دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم اس طرح پڑھیں گے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اس کو بھی اسی طرح با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اب دو زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ دو زبر کے بعد، یعنی دو زبر کی تنوین کے بعد اگر یا لکھا ہو یا الف لکھا ہو تو ہم جب اس کے ہجے کریں گے تو ہم یا نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، تو اب اس میں ہم یا نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، یعنی اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ حمزہ دو زبر ان،
حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان، ان۔ آپ نے اس کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آپ نے اس کو تیز تیز نہیں پڑھنا، جیسے تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تن تن، اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو تنوین کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو اگلی کلاس میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔